یا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ جل شانہ وعما نوالہ۔ یار بندے نے کو ادھر دینا پھر ادھر کو منہ چکی پہ۔ اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ بحمد ثنا۔ امام الانبیاء حبیب کبریا سدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی، مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی وقار سامعین محتشم، اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے، اس وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر رمضان المبارک دے پہلے جمعہ شریف دے اندر سانو سارے نو اپنے گھر دی پاک حاضری نصیب فرمائے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوش گزار کراں گا، اس دا عنوان ہے لخت جگر رسول سیدۃ النساء اہل الجنہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ زاہدہ عالمہ فاضلہ متقیہ مردیہ، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا، آپ دی شان مقام دے حوالے نال چند معروضات جناب دے گوش گزار کراں گا۔ دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سارے نو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ سب تو بڑی بیٹی دا نام حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، دوسری بیٹی دا نام حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، تیسری دا حضرت ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی دا نام سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا۔ اللہ نے اپنے محبوب نو 2 بیٹے بھی عطا فرمائے، لیکن بیٹیاں نو زندگی عطا نہیں فرمائی، بچپن اچھی دے کے
بچپن چ واپس لے لے دیتے اس واسطے کہ دشمن رسول کدھر اے نہ آکھن کہ اللہ دا محبوب ہے پر بیٹا کوئی نہیں. انہاں دا منہ بند کرن واسطے اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے اور لمبی زندگی جوانی تک اس وجہ تو عطا نہیں فرمائی کہ اگر حضور دے بیٹے زندہ راندے تے نبی بن دے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب تے دروازہ نبوت بند فرما دیتا ہے. اس وجہ تو واپس لے لے کیوں اگر نبی نہ بن دے تے حضور دی شان اچ فرق ہوندا سی. ابراہیم دے پتر نبی ہون، یعقوب دے بیٹا نبی ہوئے تے مصطفیٰ دا بیٹا نبی نہ ہوئے. مصطفیٰ دی شان اچ فرق ہوندا سی. اللہ دتے بھی واپس لے بھی لے تاکہ مصطفیٰ دی شان اوویں چمکدی رہے. بیٹیاں اللہ نے 4 عطا فرمائیں. سب تو چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا مادر حسنین کریمین. اللہ نے اس بیٹی نو شان سب تو زیادہ نبی دی بیٹیاں وچوں بلند عطا فرمائی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگاں دے نسب انہاں دے بیٹیاں تو چل دن، میں مصطفیٰ دا نسب میری بیٹی فاطمہ تو چلے گا. تا کر کے حضرت حسن و حسین دی اولاد نو نبی دی اولاد آکھیا جاندہ ہے. ہن کسے دی شان دا زیادہ ہونا دوسریاں دی نفی دی دلیل نہیں ہوندی. بعض بندے حضور دی پہلی 3 بیٹیاں دا انکار کر دیں اور اگو دلیل دے طور تے آدیں جو دوسریاں حضور دی بیٹیاں ہوندیاں تے انہاں دی شان بھی حضرت خاتون جنت وانگ ہوندی. میں ایک جواب عرض کرساں، اللہ دے 1.25 لاکھ تو کم و بیش نبی ہیں، 1,24,000 تو کم و بیش نبی رسول رب دنیا تے بھیجن، کیا سارے دی شان برابر ہے؟ 1.25 لاکھ نبیاں وچوں کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی صفیح اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے تے کوئی حبیب اللہ ہے. جی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان سارے نبیاں تو بلند ہے، لیکن انہیں دا اے مطلب نہیں کہ دوے اللہ دے نبی نہیں. جڑا انج دا کیتا رکھی کافر عمر سی. سارے نبی برحق ہیں لیکن شان ہر کسی دی اپنی اپنی. اسی طرح مصطفیٰ دی بیٹیاں 4 ہیں، شان اللہ رسول دا فضل ہے جنہوں چاہوے زیادہ عطا فرما. حضرت سیدہ خاتون جنت نو شان مقام اللہ دے محبوب نے زیادہ عطا فرمایا. اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ماتریدی یہ اپنی پہچان بھی ذہن وچ رکھیا کرو، اسا ماتریدی حنفی ہیں. ساڈے بندیاں نو پتہ ہی نہیں بھی اسا کیڑے سنی. فقہ دے امام ہوئے 4، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. عقائد دے امام ہوئے 2، ایک امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ، دوسرے حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ. عقیدے وچ تقلید نہیں ہوندی، اتباع ہوندی. اے فرق بھی ذہن وچ رکھو، تقلید عقیدے وچ نہیں ہوندی، اتباع ہوندی. اتباع اور تقلید دے اندر فرق ہے.
اساں عقیدے دے وچ اتباع کرنے امام ابو منصور ماتوریدی دی، اور فقہ دے اندر اتباع تقلید کرنے امام اعظم ابو حنیفہ دی۔ یہ ساڈی پہچان ہے۔ اہل سنت و جماعت جدو تانوں پوچھے کیڑے سنی ہو، اشاعری یا توریدی، تساں کیا کہنا ہے؟ اسا سنی حنفی ماتوریدی ہیں۔ سنی حنفی ماتوریدی۔ اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ ہے کہ جس ہستی نو بھی نسبت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال ہووے اور پھر حالت ایمان اچ نسبت ہووے، اساں اس ہستی دا ادب احترام کرنا اپنے دین ایمان دا جز سمجھنے کیوں؟ ہن اساں او دا احترام نہیں کر رہے بلکہ مصطفیٰ دا احترام کر رہے ہیں۔ انہوں جیڑی شان مقام عزت بلندی رفعت ملی ہے وہ مصطفیٰ دی نسبت دے صدقے ملی ہے۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول قاسمی سرگودے دے بڑا پیاری گل انہاں شعر دے اندر لکھی، وہ فرماندے ہیں قرآن میں یہ بیان پروردگار ہے، قرآن میں یہ بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، حضرت عائشہ صدیقہ حضور دی بیوی ہے، فرمایا فاطمہ ہے تیری بیٹی، عائشہ ہے تیری زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک تیری رازدار ہے، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک تیری رازدار ہے۔ نعرہ حیدری پہ ایمان ہے ہمارا، نعرہ حیدری پہ ایمان ہے ہمارا، مگر اس سے پہلے پیارا حق چار یار ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، اے حق چار اچھا بول، اے ساڈا سنیاں دی پہچان، اے بنیاد ہے۔ آخر تے دعا کر دن شیخ الحدیث فرماندن مولا ادب سکھائے قاسمی بے ادب نہ بنائے، مولا ادب سکھائے قاسمی بے ادب نہ بنائے، کیوں ادب میں ہی سب کا بیڑا پار ہے۔ ادب بنیاد ساڈے مذہب دی، ادب کٹ دیو سنی ختم، بس اے موٹی نشانی دا چڈی تانوں، ڈھیر لمیاں نمازاں تے لمیاں داڑیاں دی گل نہیں، ادب کٹ دیو تے سنی ختم۔ شیطان جو ماریا گیا سی تے وہ نمازاں تے پڑھدا سی، اور جنیاں اس نمازاں پڑھیاں تو سوچ بھی نہیں سکنا ہے۔ زمین دا کوئی چپا ایسا نہیں جتھے ابلیس نے سجدہ نہ کیتا ہوئے۔ یار نمازاں پڑھدا سی، فرشتے جھولا جھلاوندے سن جنت چودا، تے مریا تے برباد کتھوں ہویا ہے؟ بابے آدم دا ادب نہیں سو کیتا، بے ادب ہویا تے ماریا گیا۔ بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈھوئی، باج ادب دے منزل اتے پہنچ نہ سکیا کوئی۔ ادب بنیاد ہے۔ درویش لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فارسی دے اندر مسلمانہ دا دین دس رہن، اور دو شعراں وچ انہاں پورا دین دس چھڈیا۔ اقبال فرماندا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب۔ اقبال آدھا ہے مسلمانہ دا دین دو چیزاں وچے، اے دی ابتدا ادب، انتہا عشق۔ ادب بنیاد ہے، ادب ختم ہو جاوے
مر گیا مسلمان ایمان تو فارغ ہے۔ ادب پہلی چیز، اور سنیت دے وچ اکابرین نو پڑھو، صوفیاء نو پڑھو، فقہاء نو پڑھو، محدثین نو پڑھو، تانوں ادب ہی ادب نظر آئے گا۔ اے بے ادباں دا ٹولہ اج نکلیا ہے۔ سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ ساری زندگی مدینے شریف دی گلی میں جتی پا کے نہیں ٹرے۔ 11 سال مسجد نبوی وچ خطیب رہن، لیکن جتنی دیر مدینے رہن جتی پا کے نہیں ٹرے، حالانکہ شریعت منع نہیں کرتی، شریعت منع نہیں کرتی۔ امام مالک نو کسے پوچھیا حضور شرع تے منع نہیں کردی جتی پا کے مدینے نہ ٹرو، تساں کیوں نہیں پاندے؟ فرمایا مالک دی غیرت گوارا نہیں کردی، جنہ گلیاں وچ یار دے قدم لگے ہون مالک دی جتی اتھے آ جاوے۔ ساڈے اکابرین سلف صالحین وچ اے ادب سی۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب دی بھٹی چلاوندا سی، نشے دے حالت جاندا ہے پیا، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی صدقہ خیرات نہیں، بدکاری برائی دے وچ مبتلا شخص ہے۔ جڑا بندہ شراب ویچدا ہے اس تو وڈی برائی کیڑی؟ شراب پی کے نشے دے عالم میں جا رہا سی، بسم اللہ شریف لکھیا کاغذ تے، او ٹکڑا کاغذ دا زمین تے پیا ہے، بشر حافی دی نظر پئی، انہوں چکیا چک کے خوشبو لا کے اتے چ رکھیا کہ میرے رب دا نام زمین تے پیا رلدا ہے۔ جدو چاہ کے خوشبو لا کے اتے رکھیا ہے، راتی ستا ہے خواب وچ فرشتہ آیا، انہیں آکھیا اٹھ بشر حافی، تو رب دے نام نو خوشبو لائیے، مالک تیری زندگی نو لا چھوڑی۔ ایک رب دے نام دا ادب کیتا سوں تے اللہ تعالیٰ نے کس منزل تے پہنچا دیتا۔ حافی آپ نو اس وجہ تو آکھیا جاندہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی پھر پیر میں جتی نہیں پائی، ننگے پیری ٹردے سن۔ سلف صالحین نو پڑھو تو انو ادب ملے گا۔ پیر باہو فرمایا سی چلے کٹے کچھ حاصل نہ ہی، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، علم تے پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمدے ناہی، باہو باویں لال ہومن کڑ کڑ کے۔ ادب بنیاد ہے دوستو، اہل سنت دا مدار ہی ادب دے ہوتے۔ جس قوم وچ ادب ختم ہو جاوے اس سارا کچھ ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ تو اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال نسبت رکھن والی ہر شخصیت، چاہے وہ صحابہ ہون یا نبی دے اہل بیت ہوئے، اساں انہاں دے پیران دی خاک نو اپنی پگڑی دا سرما سمجھنے۔ اے ساڈا مذہب ہے، اے دے اتے ساڈا مدار ہے۔ کوئی چلے کٹے 6 مہینے گھر نہ وڑے، جنہوں تکلیف ہے انہوں آپ دے گھر باوے، سانو کسے دے سلیاں نال نہیں، اساں ہر اس بندے دا احترام کرنے ہاں جیڑا مذہب سنی رکھ کے مصطفیٰ دی ہر نسبت دا غلام ہوئے۔ نہ اساں کسے دے جبے کبے ویکھنن، نہ کسے دی لمیاں نمازاں ویکھنیاں، نہ کسے دے چلے چماٹے ویکھنن، اساں ویکھنا ہے اس دے سینے وچ ادب کتنا کے۔ اگر ادب نہیں تے نہ نماز فائدہ دیندی سونا، نہ روزہ فائدہ دیندی، نہ حج زکات فائدہ دیندی۔ نماز اچھی، زکات اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔
ادب پہلی چیز ہے. اساں حضور دی چارے بیٹیاں تے ایمان رکھنے ہیں. نبی دی کنیاں بیٹیاں؟ اچھا بولو. یہ عقیدہ بنیادی ذہن وچ رکھو. میں اگر یہ اتنے کتاباں دے حوالے اہل سنت دے دیواں وہ تے مکدیاں ہی نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پہلی 3 بیٹیاں دے وجود دا انکار کرن والے انہاں دے مذہب دی مستند 8 کتاباں وچوں میں وکھا سکنا کہ مصطفیٰ دی بیٹیاں 4 سن. کنیاں سن؟ حوالے گن لو. میں زیادہ تفصیل وچ نہیں جانا کیونکہ میرا موضوع لمبا ہے. جی میں ساڈی بخاری شریف ہے منکر صحابہ دی سب تو بڑی کتاب ہے الکافی. الکافی وچ 3 کتاباں ہیں. اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی. لکھن والا ہے محمد بن یعقوب کلینی الرازی. اس کی جلد نمبر اصول کافی کی 3 صفحہ نمبر 16. اس نے واضح لکھا امام جعفر الصادق سے روایت ہے کہ ختیجۃ الکبریٰ کے بطن سے اللہ نے مصطفیٰ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. باقاعدہ نام بھی اس نے لکھے ہیں، حضرت رقیہ، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا. دوسری کتاب ہے خصال شیخ صدوق. یہ ان کا دوسرا بڑا مجتہد ہے، ملا یحذرہ الفقیہ کا مصنف. اس کی کتاب خصال شیخ صدوق میں حضرت جعفر صادق سے روایت کرتے ہوئے راوی عبداللہ بن مامون کے طرز روایت سے اس نے روایت بیان کی کہ مصطفیٰ کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. تیسری کتاب قرب الاسناد حمیری کی. اس میں بھی حضور کی 4 بیٹیوں کا صراحت کے ساتھ ذکر. چوتھی کتاب ہے منتہی الاعمال شیخ عباس قمی کی. اس کی جلد پہلی میں مصطفیٰ کی 4 بیٹیوں کا وضاحت کے ساتھ ذکر موجود ہے. 5ویں 5 تن دے نام دے 5 حوالے. کہ دے نام دے 5 تن دے نام دے 5 حوالے. 5واں دیون لگا ملا باقر مجلسی 600 کتابوں کا مصنف. اس کی کتاب حیات القلوب کی جلد نمبر 2 میں مصطفیٰ کی 4 بیٹیوں کا ذکر موجود ہے. ایک اعتراض کیتا جاتا ہے کہ اگر حضور دی بیٹیاں 4 سن تے پھر جدو مباہلہ ہویا ہے ادوں مصطفیٰ دی ایک بیٹی نال کیوں گئی؟ کیونکہ قرآن آکھیا سی نا، نبی پاک نے فرمایا تساں اپنی بیٹیاں لے آؤ میں اپنی بیٹیاں لے آنا، تساں اپنی اولاد لے آؤ میں اپنی اولاد لے آنا. آپ آ کے آمنو سامنے دعا کرنے ہیں، پتہ لگ جاسی سچا کون ہے تے کوڑا کون ہے. پھر حضور کے ساتھ صرف خاتون جنت کیوں گئی؟ دوسری بھی اگر بیٹیاں تھیں تو وہ کیوں نہ گئی؟ تو اس کا جواب میں نہیں دیتا، ان کا مجتہد باقر مجلسی اپنی کتاب حیات القلوب میں دے چکا. انہیں آکھیا جی نبی پاک دی پہلی بیٹی دا وصال ہویا ہے سن 2 ہجری وچ جدو غزوہ بدر ہویا ہے حضرت رقیہ دا. دوسری بیٹی حضرت زینب دا وصال ہویا ہے سن 8 ہجری وچ. تیسری بیٹی دا وصال ہویا ہے سن 7 یا 6 ہجری وچ.
تے مبالغہ ہویا ہے 10 ہجری وچ جیڑی زندہ سی مصطفیٰ نال لے گئے. اچھا بولو جیڑی زندہ سی حضور. یہ اعتراض اس وقت بنتا تھا اگر نبی کی پہلی 3 بیٹیاں بظاہری جسم دنیا میں موجود ہوتی پھر مصطفیٰ ان کو چھوڑ کے جاتے تو پھر تو اعتراض بنتا تھا جب وہ باقاعد حیات دنیا میں موجود ہی نہیں تو پھر یہ اعتراض لا یعنی قسم کا فضول اعتراض ہے. اس کے پلے کوئی شے موجود. عزیزان گرامی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا مباہلے دی چکے گل شروع ہوئی آپ دے جامن دا انداز بھی بیان کر دے ماں تاکہ ہو سکتا ہے آج دی مسلمان ماں بہن بیٹی سنے کہ حسین دی ماں دے نقش قدم تے چل دیاں اپنی زندگی بناوے تے جنت دی حوراں تو آلہ بن جاوے. جب مباہلے کی طرف امام الانبیاء جا رہے تھے انداز کیا تھا؟ سجے ہاتھ نال حسن بائیں ہاتھ نال حسین پچھے کنڈ تے سیدہ خاتون جنت اونا دے پچھے مولا علی ہے. یار سیانے بندیو مرد تے ہمیشہ عورت دے اگے چل رہا ہے یہ علی خامند ہو کے پیچھا کیوں پہ چل رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ تو میرے قدمہ تے قدم رکھیں جے زمین ویکھے تے انہوں محمد دے قدم نظر آون. علی تو فاطمہ دے قدمہ تے قدم رکھیں جے آسمان ویکھے تے فاطمہ دے نہیں علی دے قدم نظر آون. یہ تھا ان کا حیا عصمت پاک دامنی کی اعلیٰ مثال. تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. شان سب تو زیادہ بیٹیاں وچوں حسین دی ماں نو عطا فرمائیں. ان حضور نے اللہ دے نبی دی 4 بیٹیاں دا ذکر میں رب دے قرآن تو کر کے پھر اگے چلنا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 22واں سپارہ. تبلیغ سنن دا شوق رکھن والے ایتھے مرو خا سنو تبلیغ. اچھا بولو پلے نہیں دیلا تے کر دی میلا میلا. میں نو ایک بار اگاں آ لین دے میں انشاءاللہ خدمت کر لینا ہے. جڑا نیٹ دے اوتے فلاسفر بنے بیٹھے نا انہاں نو میں دس لینا جواب. اللہ رب العالمین فرماندا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفنا فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. رب سونے دا قرآن حق سچ دا بیان جڑا ہون بھی نہ مننے پکا بے ایمان. رب العالمین فرماندا یا ایھا النبی اے غیب دی خبراں دیون والے محبوبہ کیونکہ لفظ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں. اچھا بولو عقیدہ یاد کرو. عقیدہ لفظ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا. یا ایھا النبی اے غیب دی خبراں دیون والے محبوبہ قل لازواجک و بناتک فرما دے اپنی بیویاں نو
وبناتکا تے اپنی بیٹیاں نو وبناتکا سیغا جمع دے اگر ایک بیٹی ہوندی بنت ہوندا اگر دو ہوندیاں وبناتی تسنیہ دا سیغا ہوندا اللہ نے جمع دا سیغا بیان فرما کے دسے مصطفیٰ دی بیٹیاں تین تو زیادہ نے وبناتکا اپنی بیٹیاں نو مینو ایک کہن لگا کہ او دوسریاں بیٹیاں او لے پالک سن میں کیا جھلیا اللہ دا قرآن پڑھ جڑا بچہ لے کے پالیا جاوے انہوں قرآن بیٹی یا بیٹا نہیں بلکہ ربیبہ فرماؤں وے ربیبہ دا معنی لے پالک بچہ اگر بیٹیاں لے پالک ہوندیاں رب وبناتی کا نا کھدا بلکہ ربیبہ دا لفظ لے ہوندہ وبناتی کیا پیا دس دے اے لے کے پالیاں نہیں بلکہ محمد دا اپنا خون سن مصطفیٰ دا اپنا خون سن تبلیغ ہے یہ تبلیغ نہیں پیا قرآن پڑھنا پیا تبلیغ نہیں کہ جڑے 6 مہینے گھر چھڑ کے ہم انہوں دی سننی فرض ہے اچھا بولو اللہ کے نبی کا طریقہ تھا مسجد سے تو کسی کو نہیں روکنا چاہیے میں کہا ایک حدیث بکھا میرا نبی 6 مہینے بسترہ بن کے گیا ہوئے تینوں اینا پتہ نہیں حضرت عمر تے مجاہدینہ نو لکھیا سی کہ 3 مہینے بعد مجاہد گھر آوے او دی تھاں تے نما جاوے کیوں پچھلی دے حقوق بھی پورے کرنے حضرت 6 مہینے بسترہ بن کے ودن مغلیاں دے حقوق تیرے ابے پورے کرنے اچھا بولے کسے خبیث الفطرت میرے خلاف نیٹ تے پوسٹ لائیے لعنت ہو اس مولوی پر میں کہ ابے دا کردار ہی ویکھ کی سمجھنا ہے تو پیچھے نماز پڑھ کے پھر کہنا لعنت تیری پڑی پہ لعنت اچھا بول جڑا کتا مگر نماز پڑھ کے مول پوسٹ لاوے تے آکھے لعنت جڑا اپنے امام نو لانتی آکھے او دے تو وڈا لانتی کہڑا ہے تینوں مولوی جھلیا کوئی نہیں تبلیغاں کر دے پھر دے پا نہ پڑی تے بھاج مسجد تے وڑی پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا سن تبلیغ اللہ دا قرآن اگر اے لے پالک ہوندیاں تے لفظ ربیبہ ہوندہ ایتھے وابا ناتی کا آیا ہے وابا ناتی کا پیا دستا ہے لے کے پالیاں نہیں سن محمد دا اپنا خون سی مصطفیٰ دا اپنا خون سی اور اگے اللہ فرماندہ ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ بیویاں نو بھی فرما دے تے بیٹیاں نو بھی وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ تے مومنہ دیاں عورتاں مومنہ دیاں فرمانا کی یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ جلابیبہن جلباب سے بنا جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو سر سے پھینکی جائے اور قدموں تک آئے
جلباب اس چادر کو کہتے ہیں۔ رب کائنات فرماندا ہے محبوبہ اپنی بیویاں بیٹیاں تے مسلماناں دیاں عورتاں نو کہہ دے ایک چادر وڈی اپنے سر تو سٹن انہاں دے قدماں تک آوے تاکہ انہاں دے جسم دی بناوٹ کوئی غیر ویکھ سکے ہی نہ۔ اے تبلیغ گئی اینو تبلیغ آدھے تبلیغ دے جز پوچھو انہوں کنے بڑے تبلیغیاں دے حمیتی اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ تبلیغ کے دو جز ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پھر ان دونوں میں اہم یہ ہے نہی عن المنکر کرنا۔ نماز دا میں تو انہوں آکھا تو سا میرے گال نہیں پہنا، جب میں تو انہوں آکھا نا پردہ کراؤ شراب چھڑو بے حیائی چھڑو وہ تو میرے گال پوسو ایو تے تبلیغ اوکھی ایتھے تے ناراضگیاں ہوندیاں۔ بولتا ہوں تو بنتی ہے جان پر، میرے مرشد خواجہ شفیع لاجپال فرماندے بولتا ہوں تو بنتی ہے جان پر، نہ بولوں تو بنتی ہے ایمان پر، چپ رہنے سے حق کا بیان اچھا، کروڑوں جانوں سے ایک ایمان اچھا۔ شیطانی کرنی تے آکھنا میں تبلیغ دی میں پہ کروں۔ عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اللہ چار بیٹیاں دیتیاں، سب تو چوتھی بیٹی سیدہ خاتون جنت جد آج ذکر خیر کرنا ہے کیونکہ 3 رمضان المبارک نو آپ دا وصال پا کے اساں انہاں دا ذکر کر کے حسین دی ماں دی بارگاہ وچ خراج عقیدت پیش کرنا چاہنے ہیں۔ نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا، نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ام المومنین فرماندیاں نے حضرت فاطمہ زہرا نو میں ویکھے آئے چلن وچ نبی دے مشابہ، بولن وچ نبی دے مشابہ، شکل و صورت وچ نبی دے مشابہ، بول دیئے تینج لگدا ہے جویں محمد پہ بول دے، ٹر دیئے تینج لگدا ہے جویں مصطفیٰ پہ ٹر دینے، اگر بول دیئے تے نبی دی سیرت دا نقشہ سامنے آندا ہے، اگر ویکھیے چہرے نو تے مصطفیٰ دی صورت دا نقشہ سامنے آ جاندا سی۔ تاں کر کے نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب تے ساڈا تے عقیدہ ہی سنیاں دا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اچھا بولو بمبے دی مسجد وچ منافقاں دیاں کناں ہل جاون، انہاں نوں پتہ لگ جاوے مسجد وچ سنی بہ کے محمد دے نور دا ذکر پہ کر دین، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا۔ اچھا اچھا اور اچھا بول، میرے تو ود روزہ تینوں نہیں لگنا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا۔ ایتھے روایت بھی پیش کردہ جاواں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر 2 صحابی بیٹھے گلاں کردیاں لیٹ ہو گئی، رات دا اندھیرا چھا گیا، صحابی عرض کردے حضور اندھیرا وے گھر کیویں جائیے؟ میرے نبی فرمایا کو سوٹی لئی پھرنے، عرض کیتی ہاں لئی پھرنا، میرے نبی او سوٹی نو ہاتھ لایا، سوٹی نور بن کے چمکن لگ پئی، تو ہے عین نور تیرا
سب گھرانہ نور کا سوٹی نور بن کے چمکن لگ پئی اس سوٹی دی روشنی اندر صحابی گھر نو جاندے نے پے رستے دے اندر گلی جدا ہوئی گھر جدا ہویا ایک نے ادھر جانا ہے دوے نے ادھر جانا ہے جنے ادھر جانا سی انہیں نال دنوں آکھیا بیلیا اے سوٹی میری سوٹی نہ لا دے تاکہ اے بھی نور آوے جدو سوٹی نہ لگیے او دے وچ بھی نور آ گیا کہ سوٹی نو محمد دا ہاتھ لگ جاوے او نور نالا نور بن جاندی ہے محمد تے نور دا اندازہ کون کر سکتا ہے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ وہ نبیوں میں نبی ایسے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے ہن میں تے دعویٰ کرن لگا تسا دنیا دے سیاستداناں دے کتے ہو کے تے آکھو مولوی نو ہرا دیواں گے اے بھول کٹ دیو تسا دنیا دے کتے ہو میں محمد دے در دا کتا ہاں تے مالک اپنے کتے دا خیال رکھ دیں حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون میں بے غیرت بن کے دین دے اتے سودے بازی نہیں کر سکتا جنی دیر جینے وانگ شیران دے جینا میں گدڑا والی زندگی اپنے تو نہیں ہوندی گزارے جیڑا ملیا ہم تیرے ساتھ ہیں جیڑا ہم تیرے ساتھ ایو جی زندگی نال تے ڈوب کے مر جاؤ علامہ اقبال و شیخ سعدی شیرازی آکھیا سی یک درگیر محکم گیر ایک دے ہوو پکے ہوو ایک دے ہوو اچھا بولو ایک دے ہوو پکے ہوو اور سنو دین کے دلائل تو میں دے چکا اگر ایجنسیاں بیٹھی ہیں تو وہ نوٹ کر لیں میرے ہاتھ میں یہ پاکستان کا دستور ہے آئین پاکستان اسے کہا جاتا ہے ہن اگر مینوں اپنا حق لین واسطے سپریم کورٹ تک بھی جانا پیا تے میں جاواں گا اچھا بولو ڈرے تو نہیں اچھا بولو میں آئین پاکستان کے دائرے میں بات کر رہا ہوں باغی اور غدار وہ ہوتا ہے جو آئین سے بغاوت کرے ہم آئین سے بغاوت نہیں کر رہے آئین کے مطابق بات کر رہے ہیں آئین پاکستان کی شق نمبر 20 ادارے بھی نوٹ کر لیں اور جو فلاسفر نیٹ پہ بیٹھے ہیں کہ کوئی کسی کو نہیں روک سکتا تم ماما لگنا ہے کوئی کسی نو نہیں روک سکتا جے کوئی کسی نو نہیں روک سکتا تے پھر مینوں لے چل انہاں دی مسجد وچ کرا میری تقریر اچھا بولو کراؤ میری تقریر وہ کرن دین گے کیوں وہ مسجد نہیں اچھا وہ اپنی سانو تقریر نہ کرن دے تے اسی ایڈے ہی بے غیرت ہاں بھی ایتھے آ کے بھی کرو تبلیغ یہ ہے شق نمبر 20 قانون امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہے ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا اور ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے اور برقرار رکھنے کا اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا ایجنسی والا اگر کو بیٹھا نوٹ کر لے یہ مسجد اہل سنت و جماعت
حنفی بریلوی کی رجسٹرڈ ہے، ہم اپنے ادارے کا انتظام کرنے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ حق قانون پاکستان نے دیا ہے۔ اونچا بولو، کہنے دیتا ہے آئین پاکستان نے ہمیں یہ حق دیا ہے۔ ہم اپنے ادارے میں، جب ہم کسی کے ادارے میں جا کر شرارت نہیں کرتے تو کسی کو ادھر شرارت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہوں نسو پتر، اے میں نیٹ تے کلپ بھی سٹاں گا تے ہوں کھلیاں واگاں جے سپریم کورٹ تک چلیں گے انشاءاللہ۔ اونچا بول، چل سو چل سو۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید مرشد چشتی لجپال حضور خواجہ شفیع محمد چشتی لجپال حضور فضل احمد چشتی لجپال میدان اولیاء۔ عزیزان گرامی، میری ذات دی لڑائی نہیں، میری مربیاں دی لڑائی نہیں، میرا کسے بننا نہیں ماریا، میری لڑائی عظمت مصطفیٰ دیئے، عزت رسول دیئے، ناموس رسالت دیئے۔ اساں جان دے سکنے اور سنی گناہگار ہو سکتا ہے پر محمد دا غدار نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ دا غدار نہیں۔ مرنا تو قبر حضور آنا ہے۔ جدوں اسی کسے دے ادارے وچ جا کے کھپ نہیں پوندے تو دعا کو پا سکتا؟ اونچا بولو، یہ آئین پاکستان ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا، اللہ دے محبوب نے فرمایا، بخاری نے نقل فرمایا، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ میرے نبی فرمایا انا فاطمہ بدات منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ انہیں کو نمی گل نہیں، ہر بندہ اپنی اولاد نو جگر دا ٹکڑا ہی سمجھدا ہے۔ نبی او گل نہیں دسدا ہوندا جڑا دنیا جان دی ہوے، نبی او گل نہیں دسنا ہوندا جنوں ساری دنیا ہی جان دی ہوے، تے نبی بھی وہ دسے فائدہ۔ ہن ہر بندہ آدا ہے اولاد میرا ٹکڑا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا، ایتھے دووی حدیث رلا کے پھر رزلٹ دینا۔ میرے نبی نے فرمایا دو کن سر وچوں نے، ہن کینوں نہیں پتا دو کن سر وچوں ہوندے، پتہ نہیں تانوں کان کتھوں ہوندے کہ لتاں چوں؟ اونچا بولو، انج بول لیو جی میں تانوں پتہ ہی نہیں کتھوں ہوندے۔ تے نبی فرما رہے ہیں دو کن، یہ تو گل سارے نوں پتا، تو مصطفیٰ کیوں کیتی؟ ہن دساں فقہا پھر دا کلی کھولی، فقہا ہی کھول سکدے نے حدیث۔ فقہا فرمایا ایتھے نبی دا اے دسنا مقصد نہیں کہ کان دو سر وچوں، فرمایا نو سارا جگ جاندا ہے۔ ایتھے مصطفیٰ شرعی مسئلہ سمجھانا چاہندے کہ جیڑے ہاتھ دے پانی نال سر دا مسا کیتا ہی، پانی ہور لین دی لوڑ کوئی نہیں، انہاں نال کان دا مسا کر لا، اے وی وچ سر دے شامل ہیں، اے وی وچ سر دے شامل ہیں۔ فرمایا نبی تے شرعی مسئلہ سمجھانا چاہندے سن، باقی تے سارے جان دین کان سر وچوں ہوندے۔ ہن حضور فرمایا جڑا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، اے سارے یاد ہیں ساڈا جگر دا ٹکڑا، لیکن مصطفیٰ نے ایتھے جڑی گل کیتی او مقام شان نو مد نظر رکھ کے عزیزان گرامی، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا بیٹھیاں دن خاتون جنت دے کول،
مدارج النبوت دے اندر شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ تو افضل ہے کہ میں؟ اے لاڑ دیاں گلاں ہوندیاں، میں امام الانبیاء دی بیوی ایتھے کہ امام دی گل کر دینا۔ ایک امام نو کسے نے پوچھیا حضور اے دسو فاطمہ افضل ہے یا عائشہ افضل ہے؟ آپ فرمایا چھاڑ یار میرے کول ترکڑی کوئی نہیں جڑی انہاں نو تولے۔ انہیں کہ نہیں حضور کچھ تے دسو۔ فرمایا سن پھر جے کچھ سن نہیں چاہنا ہے، عورت دیاں کافی حیثیت ہوندیاں، اگر فاطمہ الزہرا دی حیثیت بیوی والی ویکھیے تے علی دی زوجہ ہے امام الاولیاء دی بیوی، تے عائشہ صدیقہ نبیان دے سلطان دی بیوی ہے، تے کسے دی بیوی محمد دی بیوی تو افضل نہیں ہو سکتی۔ تے تو بھی حیثیت۔ فرمایا اگر بیٹی والی حیثیت ویکھیے تے عائشہ صدیق دی بیٹی فاطمہ مصطفیٰ دی بیٹی، تے دنیا دی کوئی بیٹی محمد دی بیٹی تو افضل نہیں ہو سکتی۔ انہیں آگیا جی گل تے پھر وچ ہی رہ گئی۔ آپ فرمایا میرے کول تے ایو سی میں حیثیتاں دس دتیاں ہن تولدا آپے رویں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا نے جدوں اپنی فضیلت بیان کی تھی، حضرت فاطمہ دی اکھاں وچوں آنسو آئے، ماں دے لاڑ تو دکھ لگا۔ حضرت عائشہ اٹھی سر چمیا خاتون دا، فرمایا بیٹی گھبرانا، میری خواہش تے کاش میں تیرے سر دا ایک وال ہوندی، کاش میں تیرے سر دا ایک وال ہوندی۔ ایسی انہاں دا آپس دے اندر محبت احترام پیار۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا انج نبی دی بیٹی نال پیار کردیاں سن، وہ ایویں بندے انہاں وچ فرق پان دی کوشش کر دینا نا سجنا۔ عائشہ بھی مصطفیٰ دی تربیت یافتہ وے، فاطمہ بھی مصطفیٰ دی تربیت یافتہ وے۔ اوے جنہیں بابے فرید تو تعلیم لئی ہوئے او دے نیڑے بغض دعوت حسد کینہ نہیں آ سکتا، تے جنہاں نے مصطفیٰ تو تعلیم لئی ہوئے انہاں دے نزدیک حسد بغض کینہ دعوت کی آ سکتا، انہاں دے دل تے پاک سن، کیوں مصطفیٰ خود پاک فرما دیتے۔ عزیزان گرامی، امام الانبیاء نے مولا علی نو فرمایا مجمع الزوائد دے اندر، امام حیثمی نے لکھیا آپ نے فرمایا اے دس علی ایو شئین خیر للنساء، عورت واسطے بہتر کیے؟ حضرت مولا علی نے عرض کی تھی حضور میں فاطمہ نو پوچھ کے دساں گا کیونکہ عورت ہی دا جواب صحیح دے سکتی ہے۔ حالانکہ باب مدینہ العلم، لیکن ایتھے مولا علی نے دسیا ہے کہ کچھ چیزاں ایسیاں نے جدا علم نہیں بھی ہوندا، کلی علم اللہ صرف اپنے محبوب نو عطا فرمایا وے۔ حضرت مولا علی عبارت پڑھ دینا، مولا علی فلما رجعت قلت لفاطمہ، جب مولا علی گھر آئے حضرت فاطمہ نے فرمایا ایو شئین خیر للنساء،
فاطمہ 10 عورت واسطے بہتر کیے میرے نبی دی لخت جگر بولی قالت لا یراہن الرجال فرمایا میرے سر دے تاجا عورت واسطے بہتر ہے وے انہوں نے غیر مرد نہ ویکھے غیر مرد اچھا بولو اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش علامہ اقبال آتا ہے اپنے بھی رس پین بیگانے تے اگے ہی ناراض سن اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند اکھ مینو آدن اقبال زہر نو چینی آکھ میں کیویں آکھاں زہر زہرے چینی چینی ہے امام الاولیاء دی بیوی نبی دی لخت جگر حسن حسنین دی ماں حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا او جدی گودچ حسن حسین نے جنم لے آئے او بیٹی فرما رہی ہے عورت واسطے بہتر ہے انہوں غیر بندہ ناوے کے پتہ چلیا غیر عورت نو نہ کوئی پیر ویک سکتا ہے نہ کوئی مولوی ویک سکتا وے اچھا بولو ویک سکتا ہے مر جڑے پیر آپ دے حالت والے ڈگ لوا کے بیٹھے ہون جڑے مولوی وچ بہ کے کہ میں حدیث دی تعلیم پیا دینا میں کہ حدیث دے خلاف حدیث دی تعلیم اچھا بول کہ یوں آکھن گے چھڑدا کسے نو نہیں میں کسے نو کچھ نہیں آدا شریعت نہیں چھڑ دی اس فتوے دے وچ ممیاں اچھا بول ہن میں بھی جدوں آواں فتوے دے معاشرے وچ تے میں بھی رہنا تے میں ہن گل لکا لواں بھی کتے لوکی پھر میرے تے انگلی نہ اٹھاون تے ایک کمینے بندے دا کام ہے شریعت شریعت ہے چاہے وہ اپنے خلاف جائے چاہے کسی کے خلاف جائے اچھا بولو ہن کوئی آکے یار انج نہ کریا کر تو مہربانی کرے مینوں تقریر لکھ کے دے دیا کرے بھی ایتھاں ٹی سی کرنی ہے میں اوویں کر لیا کر اچھا بولو ٹی سی والی تقریر وارد ہے افسوس سجنا لیکن میں مجبور ہاں میں علامہ اقبال نو پڑھیا ہے اقبال فرماندا ہے ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں دریا بڑے شوق سے سمندر میں مگر سمندر کبھی دریا میں نہیں گرتا عزیزان گرامی جنی دیر چشتی اس ممبر دے بیٹھا ہے کوئی خان ہوئے وڈیرا ہوئے چودھری ہوئے سیاستدان ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے وزیر ہوئے مشیر ہوئے وہ ایک خواہش چھڑ دے وے کہ دے منہ اسی اپنی ٹیسی کروا لوانگے میں محمد دے دردہ کھانا وہاں دے بولی بھی او دی بولنی ہے بولی بھی او دی بولنی پی نراض ہوئے چشتی دا ککھ ڈنگا نہیں ہونا کوئی ملہ نراض ہوئے میرا ککھ ڈنگا نہیں ہونا میرے سارے نمازی میرے تے نراض ہو جاون میرا ککھ ڈنگا نہیں ہونا سارا پنڈ میرے تے نراض ہو جاوے میرا ککھ ڈنگا نہیں ہونا ساری دنیا میرے تے نراض ہو جاوے میرا ککھ ڈنگا نہیں ہو سکتا لیکن جدو اللہ رسول نراض ہو گئے میرا ککھ بچنا کوئی نہیں سارے نراض ہون مینوں پرواہ کوئی نہیں میں اللہ تے دے محبوب نو ناراض نہیں کر سکتا تو بیلی تے سب جگ بیلی آن بیلی بھی بیلی سجنا باج
محمد بخشا سنجی پئیے حویلی عزیزان گرامی اور حضرت مولا علی نو سیدہ خاتون جنت نے فرمایا علی عورت واسطے بہتر ہے عورت نو غیر بندہ کوئی نہ ویکھے جدوں آپ دا آخری ویلا آیا حضرت صدیق اکبر دی بیوی اسماء بنت امیس ہن ایتھے میں تھوڑی جی ونڈ کر دیواں حضرت اسماء بنت امیس پہلے مولا علی دی بھابی حضرت جعفر طیار دی بیوی سی اونا دی شہادت تو بعد صدیق اکبر نل نکاح ہویا ہے علی دی بھابی پھر صدیق دی بیوی بنی ہے صدیق اکبر دے وصال تو بعد مولا علی نل نکاح ہویا ہے اس بی بی دا حضرت اسماء بنت امیس آپ حضرت خاتون جنت قریب بیٹھیاں حضرت فاطمہ الزہرا کہن لگیاں اسماء جی میں عورتاں دا جنازہ جاندہ میرا دل نہیں مندہ میرا جنازہ میں جاوے کیونکہ ایک چادر پائی ہوندی ہے جسم دی بناوٹ نظر آ جاندی ہے میں انیا میرا جنازہ بھی انج جاوے کسے نے میرے جسم دی بناوٹ تے بھی نظر نہ آوے حضرت اسماء بنت امیس نے فرمایا میں حبشے وچ عورتاں دا جنازہ جاندا ویکھیا ہے میرا دل میں تانوں اونج کر کے وکھاواں فرمایا کہ میں انہاں 4 چھٹیاں لیاں کانے لے سوٹیاں لیاں 4 پائی دے 4 کونیاں تے لا کے اتوں کپڑا پا کے ڈولی نما بنا چھڑیا حضرت اسماء بنت امیس نے جدو کر کے دکھایا ہے نبی دی لخت جگر حسین دی ماں نے فرمایا میرا جنازہ ایویں ہی لے جایا جے اوہ جڑی اپنے جنازے تے بھی غیر دی نگاہ نہیں پون دیندی او دے بارے پھر تاں ہی روایتاں وچ آوندا ہے جدوں میدان محشر ہوسی عاطف غیبی وچوں ندا آئے گی تمام اہل محشر اپنیاں نظراں جھکا لو محمد دی بیٹی فاطمہ پل صراط تو پئی گزر دیئے او دے پردے دا یا اللہ دے فرشتے بھی کرنگے کر کے تفسیر روح البیان چاہتا ہے حضرت خاتون جنت نے عرض کی تھی یا اللہ اسرائیل بھاویں فرشتہ ہے پر میرے واسطے غیر ہے میرا دل کرتا ہے میری روح تو آپ قبض کریں آپ قبض کریں مولا میں نے ایک آکھن لگا یہ کیسے ہو گیا میں کیا اٹھا ابن ماجہ سیاستہ دی کتاب میرے نبی نے فرمایا جڑے دریا تے مجاہد جنگ لڑ دے شہید ہون اونا دی روح مالک آپ قبض کر دے تے جے دریا تے مجاہدان دی روح اللہ قبض کر سکتا ہے تے محمد دی بیٹی دے حیا نو محفوظ رکھن واسطے پھر اے دی روح بھی آپ قبض کر سکتا ہے عزیزان گرامی اے میرے نبی دی بیٹی دا حیا سی آپ دی عاجزی چکی چلا کے ہتھاں تے چھالے پہ گئے مولا علی نے فرمایا انج کر اپنے والد کو چلی جاؤ غلام تے نوکران 9 لونڈیاں آئین انہوں نے آکھو کوئی غلام یا 9 لونڈی دے دیو ساڑھے نال کام میں ہاتھ وٹاوے بیٹی گئی منگن لگیاں شرم آئی واپس آ گئی باپ تو منگن لگیاں شرم آئی واپس آ گئی مولا علی نے فرمایا چل تیرے نال میں چلنا میں عرض کرانگا آپ گئے عرض کی تھی حضور تھوڑی بیٹی اس مسئلے واسطے آئی تھی حیاری آیا واپس ٹر گئی میرے نبی بیٹی وال مخاطب ہوئے فرمایا فاطمہ اصحاب صفہ
اور مہاجرین دے خرچے زیادہ نے، میں تینوں نہیں دے سکدا، میں اے غلام دے لونڈیاں انہاں دے خرچیاں دے پورے لواں گا۔ سکی بیٹی نو جواب دیتا، لیکن فرمایا آئی در رسول دے خالی نہ جا، ہر نماز تو بعد 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ، 34 واری اللہ اکبر پڑھ لیا کر، کروڑا غلامہ دے لونڈیاں تو افضل دے آلئی اللہ دے انعام وچ جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت خاتون جنت عرض کی تھی یا رسول اللہ اس حکم صرف میرے واسطے ہی خاص ہے یا تہاڈی ساری امت واسطے؟ رحمت للعالمین دا دریائے رحمت جوش اندر آیا، فرمایا جا بیٹی قیامت تک جڑا میرا امتی اس وظیفے تے عمل کرے گا رب انہوں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ کوئی 1000 دے سی، 2 دے سی، 10,000 دے سی، تواڈے سیاستدان تے آٹے دی بوری بھی دیون تے فوٹو کھچوا لیندن بھی کھیت سے فوٹو تے سیٹ فیس بک تے تاکہ پتہ لگے غریب لین والا میں دیون والا، ایدی عزت دی دھنکائے ہوئے۔ صدقے جاواں دینی آٹے دی بوری تے کروڑاں دنیا نو وکھاونا، اے مدد پئی ہوندی ہے یا اگلے دی عزت نفس پئی مجروح ہوندی؟ کی ہو رہا ہے؟ عزت نفس تے حملہ نہیں؟ آن کے افطاری کرن گے، کھجوراں بھی رکھ لین گے، سموسے پکوڑے بھی رکھ کے دسترخوان بھر کے فوٹو کھچ کے سوشل میڈیا تے پھر آکھن گے اللہ رسول کے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ اپنا عمل ہے اور تینوں پتہ نہیں جھلیا اس دنیا وچ ایسے لوگ بھی ہیں جنہاں نوں ایک وقت دی بھی میسر نہیں۔ تو سوشل میڈیا تے سٹ کے انہاں دا دل پیا توڑنا ہے کہ روزہ پیا چھڈنا ہے، اس روزے نالوں تے تو نہ ہی رکھدا تے چنگا سی۔ آ ساڈے دیہاتاں وچ ایک رواج ہے، جدوں بچی دی شادی کیتی جاندی جہیز ویڑے وچ سجایا جاندا ہے، پنڈ محلے دیاں بیبیاں سدیاں جاندیاں، میں کیا اے تھوڑا کم مینوں گلی وچ رکھ، بولے نہیں گلی چ رکھن نا تاکہ سارا جہاں ویکھ لے۔ تینوں پتہ نہیں وچ ایسی بیٹیاں بھی آن گیاں جنہاں کو لین دی ہمت نہیں، انہاں دا دل ٹوٹے گا۔ تو چنگا بیٹی دی شادی کیتی، تو تے کئیاں بچیاں دا دل توڑ چھڈیا، ٹوٹا نہیں؟ آ سونا تبلیغ، آ تبلیغ دے شوقینوں سنو تبلیغ یہ چشتی کر رہا ہے۔ آج عمرے دے ٹکٹ رکھا ہے، جہیز دے جناب قرآن نازی رکھی جانی ہیں محفلوں تے جہیز نہیں 100 بچیاں جا کے کارڈ پوندیاں، ایک دا نکلدا ہے 99 رو کے واپس ٹر گیاں، تیرے دتے تے بھی لکھ لانا۔ اچھا بول سبحان صحیح نہیں؟ اے دے نال تے تو نہ دیندا، چپ کر کے او دے گھر جا کے دے چھوڑے ہاں۔ اللہ جے دے نا تے پیا دینا ہے، رب بھی پیا ویکھدا ہے، مصطفیٰ بھی پیا ویکھدا ہے۔
ہزاراں بچیاں دا دل توڑ کے، ہزاراں مسلماناں دا دل توڑ کے کادی نیکی تو کیتی؟ اس نیکی نالو تے گناہ چنگئی جڑا ہزاراں بندیاں دا بچیاں دا دل توڑ چھڈے۔ تا کر کے میرے امام نے فرمایا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن مصطفیٰ ایک باری دے چھڈن کو دوبارہ کسے در تو منگن دی لوڑ ہی نہیں رہندی۔ مصطفیٰ دی بیٹی دا جہیز کی سی؟ ایک گدا، ایک گڑا مشکیزہ، ایک مسلح، ایک لوٹا، چند ایک برتن نبی دتن۔ ہن مینوں اے دس جیڑا انگلی نال چن توڑ سکدا ہے؟ حضور فرمایا اگر میں چاہواں احد پہاڑ میرے نال سونا بن کے ٹرے، ہن جیڑا نبی احد پہاڑ نو سونا بنا کے ٹور سکتا ہے وہ بیٹی نو جہیز نہیں سی دے سکتا؟ مصطفیٰ نے کیوں اینا دیتا ہے؟ کیوں؟ حضور رحمت للعالمین سن، حضور نے اینا دیتا کیونکہ میری غریب امتی بھی ہون گے، او تھوڑا دیندیاں گھبراون نہ، میں محمد ال ویکھ کے میری سنت یاد کرے۔ لیکن افسوس اسا اگر داماد پسند کرنا ہوئے، اسا میں نیا کوٹھی کار ہے کہ نہیں، اگر داماد آلیاں بچی ویکھنی ہوئے تو او آدن جہیز سامان کنہ دے سن، دوواں پاسے جو لعنت پہ گئی۔ پھر تاں کر کے کچہری ٹوڑ جا 99% طلاقاں دے کیس دھیاں نہ ساماناں تے وسدیاں نے، نہ دولت پیسے تے وسدیاں نے، اپنی بیٹی نو ککھ نہ دے، حسین دی ماں دی سنت تے چل دے، ایک حیا دی دولت دے، ایک حیا دی دولت دے، اللہ بھی راضی، اللہ دا رسول بھی راضی، اس بچی تے نی رحمت ہو سی، اگلے گھر قدم رکھ سی، انہوں بھی جنت دا گہوارہ بنا دے سی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ لاؤ جی ایو میرا جرم ہے، اے میرا قصور ہے، بڑا وڈا میں دہشت گرداں، بڑا وڈا میں فسادیاں، بڑا وڈا میں شرارتیاں بھی آئے قرآن حدیث سنایا، یہ قصور ہے میرا؟ بندہ اپنے آپ ال ویکھے پھر اگاں ویکھے، دعا کرو اللہ سونا ایو جے شریراں تو پناہ عطا فرما۔ اچا بولو، اچا بولو، اللہ شریر دے شر تو پناہ۔ آمین ثم آمین، آخر دعوانا